معاشرے میں افضل انسان، بہتر انسان اللہ کی قسم وہ ہے جو گھر میں بیوی کے ساتھ بہتر ہے. جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، وہ باہر معاشرے میں بھی، اللہ کے ہاں بھی، اسلام میں بھی وہ بہتر انسان نہیں ہے. ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں، باہر تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اللہ کے نبی کے معمولات کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کی ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں، جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہمیں بتلائیے اللہ کے نبی کے گھر میں کیا معمولات ہوتے ہیں، کیا آپ کا طریقہ ہے گھر میں رہنے کا، کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیت ہوتی ہے. تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹانے میں گھر کے اندر مصروف ہوتے تھے، گھر والوں کی خدمت میں مصروف ہوتے تھے. ساری کائنات کا سردار سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اپنے گھر کی خواتین بیویوں کے ساتھ یہ سلوک ہے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کر رہے ہیں. اپنے کپڑے کو خود ٹانکا لگا لیتے تھے، جوتی خود گانٹھ لیتے تھے، سلائی کر لیتے تھے. یہ کام اللہ کے نبی گھر میں کرتے تھے. یہ خواتین کو اپنی نوکر اور ملازم نہیں سمجھتے تھے. اسلام نے یہ حق دیا ہے خواتین کو، یہ صرف اسلام نے دیا ہے. اب چلے جائیں، یہ ہندو، ان کے ہاں عورت کو جوتی سمجھا جاتا ہے، پاؤں کی جوتی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھی جاتی خامد کے بغیر. پہلے ہندو تھے، وہ عورتوں کو مرے ہوئے خامدوں کے ساتھ ہی زندہ جلا دیتے تھے. ہندو تہذیب میں آج بھی جو گھر میں آتی ہے نا بہو، وہ کیا بن کے آتی ہے؟ اپنے خامد کے سارے خاندان والوں کے لیے نوکرانی بن کے آتی ہے، نوکرانی، کام والی. وہ سارے خاندان کا کام، سارے بھائیوں کا، پورے خاندان کا سارا کام وہ اس کے ذمے، اس کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں. اسلام میں تو یہ نہیں ہے، یہ ظلم، اسلام ایسے ظلم کو خواتین پر برداشت نہیں کرتا. اللہ اکبر. بیٹی کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے؟ ایک ایک چیز بڑا پڑا ہے قرآن و سنت. جو شان اور عظمت اللہ نے خواتین کو دی ہے، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا، دنیا کا کوئی دستور، کوئی قانون، کوئی کلچر، کوئی ثقافت، تہذیب ایسی نہیں جو وہ عزت کسی عورت کو عطا کر سکے جو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر عطا کی ہے.